یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی تیری مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور اقدس مالک جنت قاسم نعمت محبوب رب العزت شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں ہم سب ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک و قادر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں شہنشاہ مہوشاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہرباد میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت جل وعلا کی توفیق خاص سے ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک میں ہم سب کو بیٹھنا نصیب ہوا۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اس مہینے میں ہماری اور کل امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کی آج 3 تاریخ تیسرا روزہ، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع ہوگا وہ سیدہ کائنات لخت جگر رسول زوج علی المرتضیٰ شیر خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال آج کے دن ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ خالق کائنات کے حضور دعا ہے میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی تمام خواتین کے لیے ایک ماڈل ہے، اور سیدہ کائنات کی ذات اقدس تمام خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کا اسوہ نور ہمارے لیے خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زندگی کے احوال میں سے چند باتیں آج آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اتنی اعلیٰ شخصیت کے مالک اور اتنی
عظیم ہستی کہ جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، والدہ محترمہ ہیں، جن کے قصیدے قرآن میں موجود ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں انہیں صرف ایک نسبت حاصل ہے۔ وہ نسبت کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ صرف ایک نسبت ان کو حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے تین نسبتیں عطا کی ہیں، تین نسبتیں عطا کی ہیں۔ وہ تین نسبتیں کیا ہیں؟ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، کہ سیدہ کائنات اس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں جسے اللہ رب العزت نے کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ ہستی جو امام اولین و آخرین ہے، ازل سے لے کر ابد تک جن کی بادشاہی ہے، سیدہ کائنات اس عظیم ہستی کی بیٹی ہیں۔ پہلی نسبت یہ ہو گئی۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ بانوے تاجدار حل عطا، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا دوسری نسبت یہ ہے کہ سیدہ کائنات اس ہستی کی زوجہ محترمہ ہیں جو پردوں کو چیر دینے والے حل عطا ہیں، پردوں کو چیر دینے والے حل عطا ہیں۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ مرتضی جو مشکل کشا بھی ہیں اور اللہ کے شیر بھی ہیں۔ دو نسبتیں حاصل ہو گئی۔ اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام مرکز پرکار عشق اور مادر عام قافلہ سالار عشق۔ اور تیسری نسبت حضرت ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں کی والدہ محترمہ ہیں، امام عالی مقام اور حضرت امام حسن کی والدہ محترمہ ہیں، جو عشق کی پرکار کے مرکز ہیں۔ یہ اشارہ حضرت امام حسن کی طرف ہے۔ اور دوسرا اشارہ مادر قافلہ سالار عشق، فرمایا تیسری نسبت میں ان کی والدہ محترمہ ہیں جنہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ تین نسبتیں۔ پہلی نسبت کہ حضور کی بیٹی ہے، دوسری نسبت کہ مولا علی کی زوجہ محترمہ ہے، تیسری نسبت کہ حسن و حسین کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ کو تین نسبت ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ گرامی قدر حضرات، عرب ممالک میں جب جہالت کا دور تھا تو عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتی، اس گھر میں صف ماتم، بیٹی کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو بیٹی کی قدر کر کے بتائی، فرمایا بیٹی کی قدر کیا ہے؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، ارے جسے تم زندہ درگور کرتے ہو جن بیٹیوں کو، تمہاری بھی تو بیٹی ہے، لیکن ہماری بیٹی یہ ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جل وعلا کا قرآن شاہد ہے، اللہ رب العزت ان باپوں کو بلائے گا، ان بیٹیوں کے باپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جن کو زندہ درگور کر دیا جا چکا تھا، اللہ ان بیٹیوں کے باپوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گا اور پھر ان بچیوں کو بلائے گا۔ رب کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟
گرامی قدر حضرات، کٹہرے میں ان کے باپ کھڑے ہیں. چاہیے تو یہ تھا نا کہ مجرم سے پوچھا جاتا، چاہیے تو یہ تھا کہ مجرم سے پوچھا جاتا کہ تو نے قتل کیوں کیا ہے. لیکن اس بات سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اللہ رب العزت ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ پوچھا تو ان سے جانا تھا بھی ایجی ذنب قتلت، بیٹیوں سے پوچھا جا رہا ہے، ان بچیوں سے پوچھا رہا ہے تمہیں کیوں قتل کیا گیا. تو گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت جل وعلا کے دربار میں ان باپوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور رب کہے گا کہ بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا. پھر گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظالم باپوں کو اتنی کڑی سزا دے گا، اتنی کڑی سزا دے گا کہ پورا محشر کا میدان گواہ ہوگا. جن حالات میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میرے کریم نے اس دور میں کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. گرامی قدر حضرات، آج دنیا کا ماحول دیکھ لیں. جس بوڑھے باپ کا کوئی سہارا بیٹا نہ ہو، اس کی کمر جھک جاتی ہے محنت مزدوری کرتے کرتے، کمر جھک جاتی ہے محنت مزدوری کرتے کرتے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنی عمر میں تجھے مزدوری کی ضرورت کیوں پڑی، تو اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے، گھر میں بیٹی ہے اسے رخصت کرنا ہے. کئی بھائی ہوتے ہیں جن کے سروں پر والدین کا چہرہ جو ہے نا وہ سایہ اٹھ جاتا ہے، اور وہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا کر اپنی جمع پونجی کرتے ہیں. پوچھا جائے کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو، سوال صرف ایک ہی ہوتا ہے، گھر میں بہن جوان بیٹھی ہے اس کے ہاتھ پیلے کرنے. میں بیٹی کے لیے محبت کا جملہ بولوں، آپ بھی جملہ بولیں، لیکن ہمارے جملوں میں فرق ہوگا. صدقے جائیں جب سرکار نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا ہوگا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. گرامی قدر حضرات، پھر سرکار علیہ السلام نے بیٹی کی قدر کیسے کر کے بتائی. روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے پاس جاتی تو حضور استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام فاطمہ کے ساتھ پیار اتنا کیا کرتے تھے کسی کے ساتھ اتنا پیار بھی نہیں تھا. گرامی قدر حضرات، نبوت کا آغاز ہوا تو یہ پھول جب حضور علیہ السلام کی 41 سال کی عمر تھی تو یہ پھول کھلا. جب سیدہ کائنات کی ولادت بسعادت ہوئی، اس کے بعد سرکار نے 3 سال خاموشی سے تبلیغ کی. پھر سرکار علیہ السلام نے علی الاعلان تبلیغ کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا. اب جب سرکار نے علی الاعلان تبلیغ شروع کی، وہاں پر سرکار علیہ السلام کو مشکلات بھی پیش آئی. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی آئیں. کبھی سرکار سجدے میں ہوتے تو اوپر جانور کی اوجڑی پھینک دی جاتی، کبھی سرکار سجدے میں ہوتے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جا کے اس اوجڑی کو اتارتی. کبھی سرکار علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے، اور کبھی سرکار علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، گڑھے کھود دیے جاتے سرکار کے راستے میں. ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار حرم کعبہ میں موجود تھے اور سرکار اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے. تو کفار نے کیا منصوبہ کیا، فرمایا آج جو اونٹ کی اونجڑی اوپر پھینک کر آئے گا اسے انعام دیا جائے گا. ایک لائن آگے بڑھا، اس نے وہ اونٹ کی اونجڑی اٹھائی اور جا کے سرکار علیہ السلام کے جسم اطہر پر رکھ دی. سرکار عبادت میں ہے. جب اس بات کی خبر سیدہ کائنات کو ہوئی تو سیدہ کائنات دوڑی چلی آئیں اور آ کے سرکار علیہ السلام کی جسم اطہر سے اس گندگی کو اتارا، اور ساتھ ہی ساتھ رو رہی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، مولا تیرے نبی مصطفیٰ کو تیرے نبی مصطفیٰ کو ان ظالموں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی ہیں. گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام کا سر انور کبھی دھو رہی ہے، کبھی سرکار علیہ السلام کے قدمین دھو رہی ہیں. تو اس عالم میں بھی سیدہ کائنات کو سرکار علیہ السلام نے صبر کا درس دیا، صبر کا درس دیا. کبھی سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بیٹی ہاتھ اٹھاؤ اور بد دعا کرو، لیکن یہ جو صبر کا درس دیا جا رہا ہے یہ تربیت ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے جس کی تربیت خود سرکار نے کی ہو
اس سیدہ کائنات کی ذات کا عالم کیا ہوگا، اس سیدہ کائنات کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اپنی بیٹی کو صبر کا درس دیا۔ تکلیف آئی، دکھ آئے، درد آئے، کبھی بھی سیدہ کائنات پر آپ کے لبوں پر شکوے کے الفاظ نہیں آئے، کبھی بھی شکوے کے الفاظ نہیں آئے، اور نہ ہی کبھی آج تک کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا سیدہ کائنات نے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں والدین سے مطالبہ کر لیتی ہیں، لیکن سیدہ کائنات نے اپنے بابا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ بھی کبھی کسی چیز سے نہیں کیا تھا، صبر کی پے کرتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی بیٹی کو بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھا نا، تو کونین کے خزانوں کے مالک اگر چاہتے تو جنت سے بھی خزانے منگوا لیتے تھے، جنت سے بھی کھانے منگوا لیتے تھے۔ تو بھوک اور پیاس کی شدت، اتنے چہرے پر آثار بھوک اور پیاس کے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عالم میں کھانا نہیں منگوایا، اسی عالم نے کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیا، بلکہ بیٹی کے پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا اور ساتھ دعا دی، اے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک ستایا نہ کرے، بھوک سے کہہ دے کہ میری بیٹی کو ستایا نہ کرے۔ اور سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اس دن سے لے کر پھر جب تک زندگی باقی رہی، بھوک لگتی ضرور تھی لیکن اس کی شدت اختیار نہیں کی جاتی تھی، اس کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دعا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی شدت سے مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے شیخین کھڑے تھے اور ساتھ دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابی۔ چلتے چلتے جب بازار حضرت ابو ایوب انصاری میں پہنچے نا، جس گلی میں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، جیسے سرکار بازار میں داخل ہوئے، اندر عاشق کو محسوس ہو گیا کہ سرکار تشریف لے آئے۔ وہ کیا ہی محبت بھرا انداز تھا، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں لکلی نمانے دی، جی آج آمے تے میں خوشیاں مناما یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہ وہ صحابی ہیں، جب سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیں، لیکن سرکار نے اپنی اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دی، فرمایا جہاں جا کے یہ بیٹھے گی ہمارا ٹھکانہ وہیں ہوگا، ہم اسی کے مہمان ہوں گے۔ جب سرکار نے اپنی سواری کی مہاریں چھوڑ دی، اونٹنی چلتی 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 آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بیٹھ گئے، گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ مدینہ کے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے امیر لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے تھے کہ حضور آج ہمارے مہمان بنیں گے، ہم بڑے امیر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع سے عاجزی پسند ہے، اور جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں یہ بات کر رہے تھے کہ آج بڑے بڑے چبوترے اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ کوٹھیاں سجی ہیں سرکار کے لیے، پتہ نہیں سرکار ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں، لیکن آج سچی تھی۔ گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے، دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں، لیکن سچی محبت تھی تو پھر سرکار نے کرم بھی کر دیا۔ اب یہ دن ہوا نا جب سرکار شدت بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی سے نکلے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں داخل ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے بازار میں آئے اور آ کے عرض کی حضور کرم کیجئے، گزر ہی تو رہے ہو، چلتے چلتے ابو ایوب کے گھرانے کو ہی منور کرتے چلیں، اس گھر کو منور کریں، چند لمحے مہمانی کے آپ نواز دیجئے تو بڑا کرم ہوگا۔ تو سرکار راضی ہو گئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی جلدی کیا، اپنے گھر میں جو بکری کا بچہ تھا نا اس کو ذبح کیا، اس کو ذبح کیا اور گھر والوں کو کہا کہ جلدی کرو، حضور کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے سے لگ رہا کہ حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، جلدی سے کرو، کھانا تیار کرو۔ جب گوشت دے کر آ گئے نا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حاضر خدمت ہوئے اور دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، نقاہت آ چکی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بے قرار ہو گئے، جلدی جلدی گئے، کھجوروں کا گوشہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کی حضور کھانے میں ابھی تھوڑی دیر لگنی ہے، کرم کیجئے یہ کھجوریں تناول فرمائیے۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں تناول فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا تیار ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اب محبت دیکھیں، انداز دیکھیں۔ جو والدین ہوتے ہیں انہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے محبت۔ ایک وقت اگر بیٹے کو تکلیف آ جائے باپ برداشت کر لیتا ہے، لیکن بیٹی کو تکلیف آ جائے باپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب جیسے کھانا سامنے آیا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی لی اور روٹی کے اوپر چند بوٹیاں رکھیں، روٹی کے اوپر چند بوٹیاں رکھیں، اور ایسے روٹی کو لپیٹ کر اپنے ایک صحابی کو، غلام کو کہا جلدی جاؤ میرے گھر دے کے آؤ کہ میری بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ میری بیٹی کتنے دنوں سے بھوکی ہے، مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ چاہتے تو جنت سے بھی کھانا منگوا سکتے تھے، لیکن امت کو درس یہ دیا کہ اب اگر کبھی اتفاق سے فاقے آ بھی جائیں تو ان پر صبر کرنا، کبھی بھی واویلا نہ کرنا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو یہ صبر کا درس دیا جا رہا۔ پورا مہینہ چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، اور اس کے باوجود بھی کبھی سیدہ کائنات کی زبان پر جو ہے نا وہ شکوہ نہیں آتا تھا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت جل وعلا اس گھرانے پر اتنا مہربان اور اتنا مشفق ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں اس گھرانے کو عطا کی، لیکن پھر بھی ہمیں صبر کا درس دیا جاتا ہے۔ شادی کا وقت ہوا، اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اے پیارے حبیب، جنت پر عرش پر میں نے فاطمہ اور علی کا نکاح کروا دیا ہے۔ نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن الصفوری لکھتے ہیں کہ 40,000 فرشتے اس وقت گواہ بنے، ولی خود خدا بنا، نکاح اسرافیل نے پڑھایا، جبرائیل اور میکائیل آپ گواہ بنے، 40,000 فرشتے گواہ بنے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کر کے کہا جبریل اب جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے کر آؤ کہ عرشوں پر ہم نے رشتہ طے کر دیا، اب زمین پر آپ نکاح پڑھا دیجئے، زمین پر آپ نکاح پڑھا۔ اب دوسری بات آگے آ جائے گی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب شادی ہو گئی، جائے نماز اور اس کے بعد پھر ایک مشکیزہ اور چند چیزیں جو گنتی کی تھیں وہ آپ کو جہیز میں ملی، اور جب آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر پہنچتی ہیں تو اس وقت فقط یہی حالات تھے کہ سونے کے لیے ایک بستر میسر تھا اور پینے کے لیے پانی تھا اور چند چیزیں، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جسے اللہ رب العزت نے کل کائنات کی نعمتیں عطا کی ہیں، کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ، شہزادوں کی ولادت ہوتی ہے اور منظر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور گود میں حسنین کریمین ہیں۔ ایک دن مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں پر چھالے بنے ہوئے ہیں چکی چلا چلا کر، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، کیوں نہ ہو کہ چلیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک کنیزی عطا ہو جائے جو گھر کے کام کر لے، جو گھر کے کام کر لے۔ اب گرامی قدر حضرات، سیدہ کائنات کو جب یہ بات کہی، سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور روایات میں آتا ہے کہ پہلی بار گئیں اور صرف شرم کے مارے سوال آگے نہ رکھا، واپس آ گئی۔ تو مولا کائنات نے دیکھا کہ سیدہ کائنات تو خالی واپس آئی ہیں، آپ نے دریافت کیا کہ کنیز نہیں لائی، تو آپ نے فرمایا عرض کی پیارے علی ابا جان کی بارگاہ میں سوال رکھنے پر مجھے شرم آئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے باپ سے کچھ بھی مطالبہ کروں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیے پھر بات اکٹھے کر لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی ساتھ لیا اور جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں تو لونڈیاں بھی آئی ہیں، غلام بھی آئے ہیں، کرم کیجئے ایک لونڈی ہمیں بھی عطا کر دیجئے، فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے بن چکے ہیں،
چکی چلا چلا کر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، چکی بھی چلانی ہوتی ہے، کرم کیجئے ایک غلام دے دیجئے، ایک لوندی کنیز دے دیجئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیارے علی تم سے زیادہ ضرورت بدر کے جو شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہے، تم سے زیادہ ضرورت ان کنیزوں کی ان لوگوں کے ہے جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر علم سیکھ رہے ہیں۔ ہاں کنیز تمہیں نہیں دوں گا، ان کنیزوں میں تمہارا حصہ نہیں ہے، تمہارا حصہ نہیں ہے، لیکن تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں جو تمہیں راحت اور سکون عطا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا جب کام سے تھک ہار جاؤ، جب تمہیں تھکن چور کر دے، جب تمہارا جسم دردوں سے بھر جائے اور بستر پر آنے لگو تو پھر ایک عمل کر لیا کرو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جتنی بھی تھکن ہوگی ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، کیونکہ سرکار نے تو بظاہر اپنی بیٹی کو دیا تھا یہ نسخہ، لیکن امت کے لیے ذریعہ نجات بن گیا، امت کے لیے سبب بن گیا آسانی کا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پیاری بیٹی جب تم کاموں سے تھک جاؤ، تھکن چور کر دے تمہیں، اس وقت کیا کیا کرو؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ عمل کرو گے تمہارا جسم ایسے ہلکا ہو جائے گا جیسے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ کنیز نہیں دوں گا، یہ عمل لے جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں جس دن سے سرکار نے ہمیں یہ عمل دیا تھا کوئی رات ایسی خالی نہیں گئی جس رات میں عمل کر کے نہ ستا ہوں۔ آپ بھی آزمائیے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ بندے کو جتنی بھی تھکاوٹ ہو، بندہ رات بستر پر آنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے تو بندے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہن نصیب کہ ہمیں بھی یہ شعور مل جائے، رات سونے سے پہلے ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ جس نے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور صبح پھر فجر باجماعت ادا کر لے، وہ رات بظاہر تو سویا رہا لیکن ایسا رہا کہ جیسے اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ عمل چھوٹا سا ہے، برکت بہت بڑی ہے۔ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کے کرنے سے کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو تمہارے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور گرامی قدر حضرات اپنی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلو۔ یہ تو ہے آپ کے صبر کا عالم، آگے تھوڑا سا سخاوت کی طرف بھی آ جائیے۔ ایک مرتبہ فاقے سے پورا دن گزر گیا، کھانا تیار ہوا، شام ہوئی، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا دسترخوان پر جلوہ گر ہوئے، شہزادے حسن و حسین بھی موجود ہیں، کھانا پکا کے ان کے سامنے رکھا، ان کو کھلایا۔ جب سیدہ کائنات کے خود کھانے کی باری آئی دروازے پہ دستک ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھنے پر آگے سے سوال کرنے نے سوال کیا، فرمایا بھوکا ہوں کچھ عطا کیا جائے۔ سیدہ کائنات جو مولا کرم اللہ وجہ الکریم کو کھلا چکی تھی، شہزادہ حسن و حسین کو کھلا چکی تھی، اب باری خود کے کھانے کے تھی، اور فاقہ بھی 2 دن کا تھا، 1 دن کا تھا۔ پورا دن گزر گیا، کچھ نہیں کھایا پیا۔ شام کو کھانا میسر ہوا، سائل نے سوال کر دیا، سائل نے سوال کر دیا، اب کیا ہوا؟ سیدہ کائنات نے اٹھایا اور سائل کو عطا کر دیا، سائل کو عطا کر دیا۔ اب جب سائل کو عطا کیا، بارگاہ مادر میں شہزادے عرض گزار ہوئے، اماں جان سارا دن تو تسی بھی بھوکے رہے ہو تے ہن تھوڑے کھان دا ٹائم سے تسی چک کے اگے دے چھڈی، اے کی ماجرا ہے؟ تو سیدہ کائنات کے جملے جو تھے وہ کمال جملے تھے۔ فرمایا پتر بیٹا مجھے تو 1 دن کا فاقہ تھا، لیکن جو سوال کرنے والا تھا وہ 2 دن کا بھوکا تھا۔ اب آپ بتاؤ مجھے کھانے کی زیادہ ضرورت تھی یا اس کو تھی؟ جس کے گھر کا دسترخوان ہوا، شہزادے بیمار ہوئے، بلکہ ایسے نہیں کہیں گے، ہم ادب والے ہیں، ادب والے جملے ارشاد فرمائیں گے، شہزادوں کی بارگاہ میں بیماری نے پناہ لی۔ کہیے سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ اگر ہم کہیں کہ حسن و حسین بیمار ہو گئے
تو یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ جملے کو چینج کر کے ایسے بولیں گے کہ شہزادوں کی بارگاہ میں بیماری نے پناہ لی۔ گھر میں منت مان لی جاتی ہے کہ جب یہ شفا یاب ہوں گے تو 3 روزے رکھے جائیں گے، 3 روزے رکھے جائیں گے۔ سخاوت کی بات ہو رہی ہے، سیدہ کائنات کی سخاوت کتنی تھی۔ اب کیا ہوا، جب دنیا والوں کو شفا دینے والے خود شفا یاب ہوئے، گھر میں رات کو سحری کا اہتمام ہوا، سیدہ کائنات نے بھی روزہ رکھا، مولا کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی روزہ رکھا، اور کنیز بچی تھی فضا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مالک روزہ رکھن تے اسی نہ رکھیے، روزہ تو کنیز بھی رکھے گی۔ پہلا دن ہوا، روزہ رکھا، شام کے افطاری کا وقت قریب تھا، دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی سائل نے سوال کیا، یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کچھ عطا کر دیا جائے۔ افطاری میں جتنا کچھ بھی بنا تھا اٹھا کر سائل کو دے دیا گیا۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، دوسری سحری ہوئی، افطاری کا وقت ہوا، پھر وہی وقت افطاری کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، باہر سائل نے سوال کر دیا، مسافر ہوں، عطا کر دیا جائے، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیا جائے۔ پھر دسترخوان پر جتنا بھی کچھ تھا اٹھا کر اس مسافر کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر افطاری کا وقت ہے، پھر سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، کھانے کا طالب ہوں، کچھ ہے تو عطا کر دیا جائے۔ تیسرے روزے کی افطاری پر بھی سب کچھ اٹھایا اور سوال کرنے والے کو عطا کر دیا گیا۔ اب سنیے، جب 3 دن پانی کے ساتھ افطاری کی، اگلا دن ہوا تو مولا کرم اللہ وجہ الکریم بازار میں جا رہے ہیں تو سرکار آ گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے۔ فرمایا پیارے علی، لگتا ہے کئی دنوں تو بھوکے ہیں، بھوک نے ستایا ہے، تیرے چہرے دا رنگ زرد ہویا ہے، وجہ کی ہے؟ سرکار علیہ السلام کے پوچھنے پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے لب کھولے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور 3 دن ہو گئے، منت مانی تھی شہزادے شریعت یاب ہوں گے تو 3 روزے رکھیں گے، سحری تو کی، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا تھا اسی طرح سائل سوال کر دیتا تھا۔ پہلے دن یتیم تھا، بھوکا تھا، دوسرے دن جو ہے نا وہ مسافر تھا، تیسرے دن مسکین آ گیا، ہم نے افطاری کا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، تو کمزوری تو آنی تھی۔ سرکار علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی تمہیں پتہ ہے تیرے دروازے پر بھوکا، یتیم اور مسافر بن کر آنے والا کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ بھوکا، وہ پیاسا، وہ یتیم، وہ مسافر بن کر آنے والا تیرے دروازے پر کون تھا؟ حضور کون تھا؟ فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، پہلے دن بھی جبریل تھا، دوسرے دن بھی جبریل تھا، تیسرے دن بھی جبریل تھا۔ ارے وہ تو دیکھ رہا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کی شان کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جس کے دروازے پر جبریل بھوکا پیاسا ہو کے آئے، جس کے دروازے پر جبریل مسافر بن کر آئے، اسے در زہرا کہا جاتا ہے، اسے در زہرا کہا جاتا ہے۔ اور آج میں نے صبح درس میں بھی آپ کو بتایا کہ خواہش ظاہر ہوئی انار کھانے کو، مولا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آج انار کھانے کو دل ہے۔ پیارے علی گئے، انار لے کر آئے، اور رستے میں ایک مسافر ملا، فرمایا بھوکا ہوں، کچھ ہے تو عطا کر دے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے جس کی بارگاہ سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں لوٹا۔ وہ حالت عبادت میں بھی ہوتے ہیں تو کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل نے سوال کر دیا، کچھ عطا کر دیا جائے، مجھے ضرورت ہے۔ تو پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا، وہ پہلے کھلکلی تھی، ڈھیلی تھی، تو آپ نے ایسے تھوڑی سی انگوٹھی کو سہارا دیا اور نیچے چھڑ کر اشارہ کیا، اور سوال کرنے والے تو سوال اونا نو کیتا ہے جڑے عبادت بھی خالی نہیں موڑ دے، آپ پھڑ انگوٹھی تے جا اپنا کام پورا کر۔ تو یہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے سوال ہوتا ہے، سائل ہوں، بھوکا ہوں، کچھ سوال جو کھانے کو ہے تو عطا کر دیا جائے۔ جو انار سیدہ کائنات کے لیے خریدا تھا وہی انار لیا اور اس منگتے کو دے دیا، اس منگتے کو دے دیا۔ خالی ہاتھ گھر میں آئے، خالی ہاتھ گھر میں آئے اور سیدہ کائنات نے دریافت کی، عرض کی پیارے علی آپ تو انار لینے گئے تھے۔ فرمایا ہاں فاطمہ انار لینے گیا تھا اور لے کر بھی آ رہا تھا، راستے میں ایک سوالی نے سوال کر دیا تو میں نے وہی انار اسے دے دیا۔
اب شکر کا انداز دیکھیے، سجدہ کائنات نے اللہ کے حمد بیان کر کے کہا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہو سکتا ہے میرے تو زیادہ انہوں ضرورت ہوں جنہوں تو دے چھڑے۔ تو یہ صبر کا پیمانہ سرکار علیہ السلام کی تربیت سے ہی ملا ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے، سرکار علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا مولا علی سے، اور نکاح کو چند دن گزرے تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک غلامہ حاضر ہوئی، اور وہ غلامہ کیسی غلامہ تھی، اور آ کے سوال کر دیا کہ میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اگر کپڑے ہیں تو عطا کر دیے جائیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ نے کہا جو شادی سے پہلے میرے پاس ایک جوڑا تھا، اب مجھے شادی پہ نیا جوڑا مل گیا ہے تو کیوں نہ ہو کہ وہی جوڑا اس کو عطا کر دیا جائے۔ لیکن جیسے ہی پرانے جوڑے کی طرف ہاتھ اٹھایا رب کا قرآن یاد آ گیا۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جن کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے، قرآن یاد آ گیا۔ ارے یہ تو گھرانے کی شان ہے، یہاں پر غلاموں کی شان دیکھیے۔ مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو غلام شوربے کا لیا پیالہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہاتھ میں پھسلن پیدا ہوئی، وہ سارے کا سارا شوربہ غلام کے کپڑوں سارے کا سارا شوربہ امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے نا وہ کرتا مبارک پر گرا، چادر پر گر گیا۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے ایسے دیکھا، غصے سے دیکھا، وہ غلام تھا تو اہل بیت کے گھرانے کا غلام، وہ غلام تھا تو عام غلام تو نہیں تھا، ساڑھے نوکراں ورگا تے نہیں، وہ غلام بھی قرآن پاک دے پورے عالم سند حافظ سن، انہاں فوراً قرآن پڑھیا۔ جی میں امام حسن مجتبیٰ نے ایسے دیکھا نا، انہیں قرآن پڑھیا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ غلام ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ آقا کو غصہ آ گیا۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، نشانیاں ہیں، آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ والعافین عن الناس، لوگوں پر رحم کرنے والے، آپ نے فرمایا جا تجھے اس چیز سے بھی ماورا کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا جب یہ آیت ہوئی کہ مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والے محسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ کی زبان سے جاری ہوا جا تجھے آزاد کر دیا۔ بارگاہ یا اللہ ہے تو غلام بھی پھر منگندہ انداز کمال رکھ دینے۔ اب سوال کرنے والی غلامہ نے سوال کیا کہ کچھ پہننے کو ہے تو عطا کر دیا جائے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا جنہیں شادی تو پہلے پرانا جوڑا سی وہ دے دینی ہے، لیکن جیسے یہ ہاتھ بڑھایا تو قرآن یاد آ گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ قرآن اس کہندا ہے جیڑی چیز تانوں زیادہ چنگی لگدی ہے میرے راہ چو دیتا کرو۔ اللہ ماشاءاللہ ساڈا جیڑا نوٹ نہ چلے وہ مسیح دے گلے چھپا دئی دا۔ یہ المیہ ہے ہمارا، ایک نوٹ ہمارے پاس جیلی آ جائے، میں یہ جو ہے نا وہ بات کر رہا ہوں صرف ایک درس کے لیے، ایک سبق کے لیے، ہمارے پاس اتفاق سے جیلی نوٹ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے نوٹوں میں لگا کر اس کو چلا دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ میں ضمناً ایک بات کر رہا ہوں، میرے پاس کئی ایسے نوٹ پڑے ہیں جو ہمیں مسجد کے گلے سے نکلے ہوئے ملے ہیں۔ ہماری امت کا المیہ یہ ہے کہ جو نوٹ نہیں چلتا ہم وہ مسجد میں دے دیتے ہیں یا مدرسے میں دیتے ہیں یا گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ہم اس کردار میں آ جائیں گے تو کبھی بھی ہمیں محمود غزنوی جیسا حکمران نہیں ملے گا۔ کسی نے ہمیں جیلی نوٹ دے دیا تو ہمارے پاس تو چلو ہم تو کسی سے دھوکہ کھا گئے، کم از کم ہم تو کسی کو دھوکہ نہ دیں، یار کیا ہو جائے گا 500 ہزار سے۔ تو اس چیز کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کہندا جیڑا تانوں بہتا چنگا لگے میرے گھر چھو دیو۔ سجدہ کائنات نے پرانے سوٹ پر ہاتھ رکھا، واپس کر لیا، فرمایا رب کا قرآن تو کہتا ہے میرے راج کچھ ہے دینی دے تے چنگی دیو، تے میں پرانا سوٹ دین لگی ہاں، میں پرانا سوٹ دین لگی ہوں۔ ہاتھ پیچھے کیا، جو نیا سوٹ تھا، جو جہیز والا سوٹ تھا اتارا، اس کو نیزہ کو دے کر کہا جا اگر تو اہل بیت کے گھرانے سے سوال کرتی ہے تو ہم بھی تجھے ویسا ہی عطا کرتے ہیں، ویسا ہی عطا کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، کسی نے سوال کیا نا کہ کاش آج امام علی مقام جیسا پھر بہادر کوئی آ جائے،
کسی نے سوال کیا کہ آج مولا حسن جیسا کوئی آ جائے، کسی نے سوال کیا مولا علی جیسا کوئی آ جائے، تو جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ حسین جیسا اگر کوئی سپہ سالار لانا چاہتے ہو تم مجھے فاطمہ جیسی ماں لا کر دے دو، میں تمہیں حسین جیسا سپاہی لا کر دے دیتا ہوں۔ اگر فاطمہ جیسی ماں پیدا نہیں ہو رہی نا تو پھر حسین جیسا سالار کیسے پیدا ہو؟ تو یہ ہماری ماؤں کو چاہیے، یہ سیدہ کائنات کا جو زندگی کا نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ سیدہ کائنات اپنے گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اور اس قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا ہوا؟ سر نیزے پر ہے، کٹا ہوا ہے، پھر بھی لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کا دن ماہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ، یعنی کہ پہلے روزے والے دن 11ویں والا پیر پیدا ہوا۔ تو جدو آپ دی والدہ لے کے گئی نا استاد دے کول قرآن پڑھا دیو، آپ نے غالباً 16 سپارے کہ 18 سپارے آپ نے زبانی سنا دیتے۔ تو استاد بڑے پریشان ہوئے، آپ دی والدہ کو پوچھنے لگے کہ این بچے تو کہنے پڑھا دیو، تو پہلے حفظ نے یاد نہیں۔ آپ دی والدہ فرمانے لگے میں تو نہیں یاد کرائے۔ آپ کو پوچھا گیا بھی تینوں کی میں یاد نہیں؟ فرمایا میں ماں دی گود وچ سا، میں ماں دی گود شکم دے اندر سا، پیٹ دے اندر سا۔ میری ماں جدوں بھی مینوں دودھ پلاندی سی یا گھر دا کام کردی سی تے قرآن پڑھدی سی، میری ماں قرآن پڑھدی سی، میں پیٹ دے اندر سن سن کے یاد کر لے۔ گرامی قدر حضرات جنہ دی ماما کام کردے ہمیں قرآن پڑھن، پتر پھر غوث اعظم تے بابا فرید جیسے ہوندے نے، تے جنہ دی ماما نے سٹار پلس یا جیو نے آگاہ کے ڈرامے دیکھنے نے، پیچیدہ تے بے حیا ڈرامے، اس ماں دی گود چو کدے بھی کوئی نیک بندہ پیدا نہیں ہوئے گا، یا تو ڈانسر پیدا ہوئے گا یا تو پھر وہ کسی کلب چ جان والا پتر پیدا ہوئے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ساڈی اولاد نیک ہوئے تو پھر سجدہ کائنات دی اسوہ تے عمل کرو۔ ماما نو چاہیے اس اسوہ تے عمل کرو، تے باپ نو چاہیے مولا علی دے قصیدے پڑھے، پھر میں بیکھنا پتر کیویں نہیں نیک ہوندے۔ نافرمانیاں بڑھ گئیں ہیں، بے حیائی بڑھ گئی، سب کچھ ہو گیا، بے ایمانی سب کے اندر آ گئی۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہماری تربیت کس نے کی ہے، کیسے کی ہے۔ جس کی تربیت سرکار نے کی ہو اس فاطمہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس کی تربیت خود فاطمہ کر دیں، وہ حسین سر کے نیزے پر نیزے کے پر چڑھ کے سر کٹوا کر قرآن نہ پڑھے تو پھر کیا کرے؟ اگر مائیں فاطمہ جیسی ہوں گی تو بیٹے بھی حسین ابن علی جیسے ہوں گے۔ کرام قدر حضرات، آج کی چند باتیں جو بھی ہوئیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہم نے عقیدہ جو ہے نا وہ گلاہی عقیدت پیش کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ قبول فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی سیرت کو دے کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ذہن نصیب کے آگے 3 جمعہ بھی باقی ہیں، تو کوشش کیجئے جتنا بھی زیادہ ہو سکے ماہ رمضان میں اپنے اوپر اپنے رمضان کو راضی کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، آج سجدہ کائنات کا عرس ہے، سجدہ کائنات کی یوم وصال کا دن ہے۔ آج جتنا بھی زیادہ ہو سکے، میں نے صبح درس میں بھی یہ کہا تھا کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ گھروں آٹا نہ مکے، تو جیڑا بندہ چاہتا ہے کدے فاقے نہ آون، آج سجدہ کائنات دا ختم دلاوے۔ قسم خدا دی سجدہ پاک دا ختم او دلا دے وے تے گھر چو کدے فاقے آ نہیں گریں، اللہ رزق کی وسعت عطا کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔